الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ عادیات کا مطلب گھوڑے، اور پہلی جو آیت ہے والعادیات ضبحا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اسی مناسبت سے سورت کو سورۃ العادیات کہا گیا ہے۔ شان نزول کے بارے میں اس کی ایک رائے یہ ہے کہ بنی کنانہ کی جانب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، اور ان کا ایک دن ان کا جو اسکیجول ہے وہ طے کر کے بھیجا تھا کہ آپ نے یہاں جانا ہے، یہاں رکنا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں۔ کسی عذر کی وجہ سے یا رستے کی دشوار گزاری کی وجہ سے وہ ایک دن لیٹ پہنچے اور ایک دن کی تاخیر ہو گئی، تو مخالفین نے، مشرکین نے پروپیگنڈا کیا نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کہ وہ لشکر تو وہاں نہیں پہنچا، اور مبادہ یہ ہے کہ شاید وہ حملے کی زد میں آ گئے اور ختم ہو گئے۔ اس پروپیگنڈے کے پیش نظر جب بات بڑھی تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ العادیات کو نازل کیا، اور بنیادی طور پر یہ انہی مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں ان کی شان ہے، اور مجاہدین کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پیش نظر ہیں، ان کی وفا ہے، قربانی ہے، ان کو جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی 5 آیات ہیں ان کو خصوصیات کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ منسوب کیا۔ البتہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انسان کے اندر 2 بیماریاں جو پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے سبب سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا، یا آپ یوں کہیں کہ اللہ سے جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے، اس کے 2 بنیادی اسباب اللہ نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب ہے انسان کا ناشکری کرنا، انسان کا ناشکری کا رویہ، ناشکرہ ہونا، اور دوسرا سبب ہے انسان کے دل میں حب مال کی بے پناہ محبت۔ یہ سورت کا مرکزی مضمون اور مرکزی خلاصہ ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سورت کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو چھوڑ کر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کو پا سکتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ انسان کا ناشکرہ پن، اور دوسری چیز ہے انسان کے اندر مال کی محبت۔ پہلی جو چیز ہے انسان کا ناشکرہ پن، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی 5 آیات کے اندر گھوڑوں کی مثال دی، اور گھوڑوں کی مثال دیتے ہوئے ان کا پورا سٹرکچر بیان کیا کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے ہیں، اور پھر جب وہ ان کے پاؤں پتھروں پہ پڑتے ہیں، نال سے ایک چنگاریاں نکلتی ہیں، اور اسی طرح وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ گویا ان تمام آیات، یعنی جو 5 آیات ہیں، ان کے اندر جو گھوڑوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، بطور تمثیل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں ایک گھوڑا جس کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اسی طرح اس کی خوراک کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ انسان ایز اے سورس صرف دانہ یا گھاس یا پانی اس کو دیتا ہے، اور اس چارے کی بنا پر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ یہ مالک اگر اس کو لے کر اس کے لگام کو تھامے، اس کو دشمنوں کی صف میں لے کر چلا جائے، اور میدان جنگ سجی ہوئی ہو دشمنوں سے، وہاں پر چلا جائے، اور یہ فوسطن بھی جمع، وہ ان کے درمیان یہ گھوڑا گھسنے کو تیار ہوتا ہے، صرف اتنی وفاداری پر کہ یہ مالک جو ہے یہ اس کو چارہ کھلاتا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک جانور جب تم سے اتنی سی چیز لے کر اتنی وفاداری کرتا ہے تو تم بھی کسی مالک کے مملوک ہو، تم بھی کسی رب کے مربوب ہو، اور تم بھی کسی آقا کے غلام ہو۔ تمہیں سب کچھ دینے کے باوجود بھی تم ناشکری کرتے ہو، تمہارے پاس کیا تھا اور آج کیا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے رب کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہو۔ تو یہ ایک جانوروں سے تمثیل دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایک گھوڑا اگر مالک کا اس قدر وفادار ہے صرف خوراک چارے کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، تو اس خالق کے شکر گزار بندے بنو۔ دوسری چیز وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کے اعتبار سے بڑا حریص ہے، مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ یہ 2 بیماریاں ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب نہیں جانے دیتی۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں تمہارے پاس اپنا کیا دھرا کیا تھا،
सब कुछ तो मेरी अता से है और सब कुछ तुम मेरे हाथ से पाते हो। और फिर उसके बाद जब तकाज़ा आता है कोई दीनी मेहनत काविश जिद्दोजहद का कोई तकाज़ा आता है जिसमें माल से मेहनत की जाए या माल को लुटाने का हुक्म दिया जाए, तो वहाँ पर तुम सोचते हो और फिर ये सोचते हो कि ये मेरा माल है, हालांकि ये माल तुम्हारा नहीं है। इस माल की जो मोहब्बत तुम्हारे अंदर आ गई है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब से दूरी के असबाब में से है। तो गोया इस सूरत के अंदर दो मज़ामीन अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। एक तो ये कि इंसान का नाशुक्रा होना और उसके लिए घोड़ों की तमसील दी, और दूसरा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि माल की मोहब्बत जब बहुत ज़्यादा दिल में हो तो वो अल्लाह के कुर्ब का सबब नहीं है, वो अल्लाह की दूरी का सबब है। हज़रत अनस से रिवायत है कि इंसान जब मरता है तो तीन चीज़ें उसके साथ जाती हैं, एक माल, एक औलाद और एक अमल। और ये दो चीज़ें जो हैं बाकी रह जाती हैं, अमल उसके साथ चला जाता है। तो लिहाजा इंसान को आखिरत के एतबार से अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए और इन दो बीमारियों को अपने जिस्म से, अपने बदन से, अपने वजूद से निकालना चाहिए, ताकि अल्लाह की कुर्ब की जानिब कदम बढ़ना शुरू हो जाए, न कि अल्लाह की दूरी से। और आखिर दावाना